حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے قیمتی پرندہ تحفے میں بھیجا جس کی قیمت اس زمانے میں بہت زیادہ تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفے کو قبول کر کے اس پرندے کو پالنا شروع کیا۔ پھر اچانک اس پرندے نے بولنا شروع کر دیا اور ایسی بات کہی کہ مجبور ہو کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پرندے کو آزاد کر دیا۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا یہی موضوع ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پرندے کو کیوں آزاد کر دیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، کافی عرصے تک وہ پرندہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پنجرے میں بند رہا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پنجرے کی کھڑکی کھولی اور اس پرندے کو آزاد کر دیا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ جناب، اتنے عرصے تک تو آپ نے اس پرندے کو پنجرے کے اندر بند کر کے رکھا اور دیکھ بھال کرتے رہے، آج اچانک پنجرا کھول کر اسے آزاد کیوں کر دیا، حالانکہ اس کی قیمت بازار میں بہت زیادہ ہے۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آج اس پرندے نے مجھ سے کہا کہ اے جنید، تم تو اپنے دوست احباب کی باتوں سے یوں لطف اٹھاؤ اور مجھے مایوس اور غم خاروں کی طرح ایک پرندے میں بند رکھتے ہو، تو میں نے اسے آزاد کر دیا۔ مگر جب وہ پرندہ اڑا تو اس نے کہا کہ اے جنید، پرندے جب تک ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں اس وقت تک کسی بھی جال میں نہیں پھنستے، لیکن جیسے ہی وہ ذکر الہی سے غافل ہوتے ہیں تو فوراً قید میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ پرندہ کہنے لگا، میں تو ایک ہی مرتبہ ذکر الہی سے غافل ہوا تھا کہ اس کی سزا میں برسوں قید میں رہا۔ ان لوگوں کی قید کا زمانہ کتنا طویل ہوگا جو مدتوں تک ذکر الہی سے غافل رہتے ہیں۔ اے جنید، میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی ذکر الہی سے غافل نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا۔ اس کے بعد بھی کبھی کبھی وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا تھا اور آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنی چونچ سے کچھ کھاتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو آپ کے ساتھ وہ پرندہ بھی تڑپ کر زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ لوگوں نے اس پرندے کو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دفن کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد کسی مرید نے حضرت کو خواب میں دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رب العزت نے مجھے بخش دیا اور مجھ پر رحم فرمایا اور کہا کہ تو نے ایک پرندے پر اس کے ذکر الہی کرنے کی وجہ سے رحم کیا، ہم تجھ پر رحم فرماتے ہیں۔ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے جو ہر وقت ذکر الہی سے غافل رہ کر اپنی زبانوں سے کھیل تماشا کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک پرندہ ہر وقت ذکر الہی کرتا رہے اور ہم اشرف المخلوق ہو کر اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہر وقت اپنی زبان اور دل کو ذکر الہی سے تر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔